سخن میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے۔ وہ استاد بڑے چند استاد نکلے۔ ان چند استاد نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے چونے لگائے۔ ان میں کویت کے لوگ شامل ہیں، ان میں امریکہ کے لوگ شامل ہیں۔ چند استاد کی کاریگریاں پاکستان میں بھی گوجرانوالا سے لے کر اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کے کوئٹہ تک۔ شکر ہے کے پی اور گلگت بلتستان ان سے بچ گئے۔ ہر جگہ ان کا رونا پٹنا، مظلومیت، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اتنے سارے دنوں میں نے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ استاد سیریز رک گئی ہے۔ ارے کیسے رک سکتی ہے؟ 35 سال میری عمر ہے، اگلے 35 سال بھی لگا رہوں میں، تو اتنے واقعات ہیں کہ چند استاد سیریز ختم نہیں ہو سکتی۔ چند استاد نے امریکہ کی ایک خاتون کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ وہ خاتون خود تو جو کچھ بھی ہے، مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا، لیکن اس شخص نے اس کی نیگیٹیوٹی کو سامنے رکھ کر نہ صرف اس سے لاکھوں ڈالرز اینٹھے، بلکہ جب وہ خاتون روئیں میرے آگے پاکستان جب آئیں اور انہوں نے جب اپنی داستان سنائی، تو پھر میں تو سخت پریشان ہوا۔ مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ ان کا کردار کیا ہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ وہ متشاعرہ ہیں، مجھے اس سے چنداں مطلب نہیں ہے کہ وہ ارب پتی خاتون ہیں۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے استاد نے ماشاء اللہ الا بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جناب نے ان کی مدد سے پاکستان کے ادبی منظرنامے میں کیسے انتشار پھیلایا، اور ان کے نام پر بھی یہاں پہ لوگوں سے نوٹو لیے نوٹو، سمجھ آئے؟ میں خوش کس لیے ہوں؟ میں اس لیے خوش ہوں کہ میں ایک ایسے استاد کا شاگرد ہوں جو بے ایمانی میں ید طولا رکھتا ہے، جو منافقت میں شیطان کا بھی باپ ہے۔ مجھے فخر ہے ایسے استاد کا شاگرد ہونے پر جس کے دامن میں سوائے سیاہی کے کچھ نہیں ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے اس استاد کی اصلیت کو چاک کیا اور مجھے راہ ہدایت دی اور حق پر چلنے کا حوصلہ دیا۔ اس سارے دنوں میں بہت سے احباب نے کہا کہ اب استاد سیریز کو ختم کر دو، یہ نہیں ختم ہوگا، یہ سلسلہ چلے گا اس وقت تک جب تک استاد کی تمام کاریگریاں میں دنیا کے سامنے نہیں رکھ دیتا۔ کچھ لوگوں نے کہا استاد کو فرق نہیں پڑتا، نہ پڑے، مجھے کیا لگے، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ میں نے استاد سے کچھ نہ ماضی میں لیا، نہ مجھے جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو استاد نے نقصان پہنچایا ہے۔ ابھی تو میں نے استاد نے غلام حسین ساجد اور حسین مجروح کے ساتھ جو کچھ کیا وہ الگ داستان ہے۔ میں مطلب کس کا نام لوں؟ تو میں یہ سارا معاملہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو نئے لوگ ہیں عبرت حاصل کریں، اور استاد کے جو ساتھ کے جن لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں وہ بھی کوئی اتنے اچھے دودھ کے دلہے نہیں ہیں جن کو استاد نے نقصان پہنچایا ہے، وہ بھی اپنی سطح پہ، یہ دو نام جو سینئرز کے لیے ان کو نہیں، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ان میں بہت اچھے ہیں، کچھ بڑے فنکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی سطح کے استاد ہیں۔ سو سرغنہ جو تھا ان تخریب کاریوں کا وہ میرا استاد تھا۔ استاد نے ملاقات کی اس خاتون سے، کسی نشست میں تعلق بنا، پیام رسانی ہوئی، پیام رساں موجود ہیں، خط و خطابت ہوئی، لمبے ٹیلی فونک کالز ہوئیں۔ استاد کے اپنے ذاتی لوگ اس بات کے گواہ ہیں، بڑی باتیں پتہ چلیں، عہد و پیمان ہوئے، اور پھر استاد نے فلائٹ بھری، امریکہ شریف کی، اور جب استاد واپس آئے تو اس شاعرہ کا ایک مسودہ جو استاد نے وہاں پر بیٹھ کر تحریر کیا تھا راتوں میں گھنٹوں میں، اور کچھ اپنی غزلیات کا ٹریش بھی شامل کیا اور کتاب ترتیب دی گئی۔ اسی طرح کرتے چلتے چلتے کلیات بنتی ہے، لیکن کلیات تک کے سفر میں
پاکستان کے ادبی منظرنامے میں بڑے سارے لوگوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں امریکہ کے مشاعروں کے، اور اس نیک بخت خاتون کے ذریعے انٹرنیشنل مشاعروں کے آرگنائزرز کو بھی ہر طرح کی ترغیبات دی جاتی ہیں، اور پھر وہ سامان بہم بھی پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استاد نے انٹرنیشنل مشاعروں میں کیسی اپنی گرفت قائم کی، اور اس گرفت میں بڑی بڑی چیزیں شامل ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ استاد سپلائر تھے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ استاد نے یہ کیا وہ کیا، یہ ساری چیزیں جب آرگنائزرز کے منہ کھلے تو اس میں استاد نے ٹھوس دیں پوری کی پوری 5 فٹ 2 انچ کی، اور جب وہ ٹھس گئیں تو پھر باقی سارے استاد کی مٹھی میں آ گئے۔ استاد نے یہاں سے دیکھا کہ جناب کون کون سے بیوروکریٹ جو ہیں وہ میرے فائدے میں آ سکتے ہیں۔ اس وقت کے جو اہم لوگ تھے بیوروکریسی میں ان کو بھی شامل کیا استاد نے، پرواز بھری، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے پبلشر 2 پبلشرز کو بہت نوازا گیا، انہوں نے بھی بیتی گنگا میں کھل کے ہاتھ دھوئے۔ وہ کتاب جو 20,000 کی چھپنی تھی وہ 80,000 کی چھپی، وہ رسیدیں بھی دے دی گئی ہیں مجھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی چیزیں، کیونکہ ان خاتون کو آب عمر کے آخری حصے میں یہ احساس ہو گیا ہے کہ شاید مر کر اللہ کو جان دینی ہے۔ مجھے تو انہوں نے بیٹا کہا، میں نے کہا استاد نے تو مجھے بیٹا کہہ کے میری ایسی ماری ہے کہ میں تو اس لفظ سے ہی باغی ہو چکا ہوں، لہٰذا مہربانی کریں یہ نہ کہیں، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، آپ کا مقدمہ میں نہیں لڑ سکتا، اللہ جانے آپ جانے استاد جانے۔ وہ بڑی روئیں کہ میرے بچے کی منگنی بھی استاد نے توڑوا دی، پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے بیٹا کے بیٹی۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں استاد نے یہ بات بھی میرے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ استاد کا شر وہاں تک پہنچا، تو استاد جو ہے وہ ٹائی کٹ گیا ہے۔ مجھے اس کے وار سے اللہ نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ دوبارہ استاد کی شر سے مجھے محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ وار کرنے کی استاد پوری کوشش کر رہا ہے۔ پرسوں بھی ایک واردات میرے تک پہنچی ہے، جس کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو، وہ تو محکموں میں تو میں نے اپلیکیشنز دی ہیں، لیکن جن دوستوں سے اب میری ری یونین ہوئی ہے اور وہ الحمدللہ اس وقت ملکی سیاسی صورتحال کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، میں نے ان تک ساری ڈیٹیلز پہنچائی ہیں۔ انہوں نے مجھے استاد کے بہت سارے واقعات سنا دیے، انہوں نے کہا تم کیا بیچتے ہو میاں، کرتوت تو یہ ہیں، کہانیاں تو یہ ہیں۔ تو خیر یہ ہے کہ ابھی استاد نے خواتین کو کیسے کیسے کہاں کہاں لانچ کیا، ایک ڈاکٹر پروفیسر کی بیگم کو کیسے استاد نے شاعرہ بنایا اور باہر سے ایک چینل بھی لے کر دے دیا، اور کیا کچھ کیا، یہ سارا آگے چل کے میں ڈسکس کروں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، استاد پہ لعنت بھیجیے اور ثواب درن حاصل کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔